بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آپ نے ماضی کے صیغوں کی علامات پڑھ لی ہیں، جیسا کہ فرض کرو آپ نے ماضی کی علامت پڑھی جمع مذکر غائب کی، آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور الف رسم الخط کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ضربوا، اور اسی طرح آپ دیکھیں جو جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے وہ ہے اضربوا، اس کے آخر میں بھی واو ساکن ما قبل مضموم اور الف رسم الخط کا ہے۔ ضربا تثنیہ مذکر کا ماضی کا صیغہ اور تثنیہ کی علامت آپ نے پڑھی، آخر میں الف ما قبل۔ آپ اسی طرح تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے کو لے لو تو وہ ہے انصرا اضربا اضربا، آخر میں الف ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے، تو تثنیہ کی علامت امر کے اندر بھی اسی طرح پائی جا رہی ہے۔ تو بعض طالب علم ایسے ہیں جو صیغہ بتاتے ہوئے ایسے موقع پر آ کر غلطی کر لیتے ہیں، بھئی یہ ماضی کا صیغہ ہے یا امر کا صیغہ ہے۔ تو ماضی اور امر کے صیغے کو پہچاننے کا بڑا یہ زبردست طریقہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مجرد کے ابواب ہیں نا آپ نے پڑھ رکھے ہیں 8 ابواب، ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ بعض کہتے ہیں 6 ہیں، بعض کہتے ہیں 8 ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کے اندر جو ماضی کا دوسرا حرف ہوتا ہے نا وہ ساکن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جی، ضرب یضرب، سامع یسمع، فاتح یفتح، کارم یکرم، ناصر ینصر، ان میں آپ دیکھ لیں جو ماضی کا دوسرا حرف آ رہا ہے وہ ساکن نہیں ہے۔ مجرد کے ابواب میں ماضی کا دوسرا حرف ساکن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لی ہے کہ مجرد کے ابواب میں، ثلاثی مجرد کے ابواب میں جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس کا دوسرا حرف ساکن نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں جی، ضربا اضربا، ضربا ادھر دوسرا حرف ساکن نہیں ہے، اضربا میں دوسرا حرف ساکن آ گیا، پتہ چلا یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ کون سا؟ اضربا، ضربوا، اضربوا، آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم، ضربوا آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم۔ اب بھائی ماضی کا صیغہ کون سا اور امر کا صیغہ کون سا ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ضربوا دوسرا حرف ساکن نہیں ہے، اور اضربوا یہاں دوسرا حرف کیا آ گیا ہے؟ ساکن آ گیا، پتہ چلا اضربوا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ اور ضربوا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ اکثر بیشتر ان طالب علموں کے لیے پریشانی ہوتی ہے جن طالب علموں نے ابواب نہیں پڑھے ہوتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے طالب علموں نے ابواب بھی پڑھ رکھے ہوتے ہیں پھر بھی اس صیغہ میں آ کر وہ غلطی کر جاتے ہیں، بھئی یہ اب ماضی کا صیغہ ہے یا امر کا صیغہ ہے، کیونکہ جو علامات ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ضربا ضربا، اور جو امر ہے وہ اضرب اضربا اضربوا، تو علامت تقریباً جو وہ ملتی جلتی آ گئی، تو ادھر آ کر طالب علموں کو غلطی لگ جاتی ہے، وہ امر کو بھی ماضی بنا دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے اندر ماضی کا دوسرا حرف ساکن نہیں ہوتا، امر کا دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، امر کا دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب مضارع معروف اور مضارع مجہول کو بھی سمجھ لیجئے۔ مضارع معروف اور مضارع مجہول کو پہچاننے کا بھی آسان سا طریقہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا، جو ثلاثی مجرد کے 8 ابواب ہم نے پڑھ رکھے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب میں علامت مضارع پر ضمہ آ جائے تو کنفرم بات ہے وہ مضارع مجہول ہے۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 8 ابواب ہیں۔ ان 8 ابواب کے اندر آپ دیکھ لیں جو علامت مضارع آ رہی ہے اس پر اگر ضمہ آ گیا کنفرم بات ہے وہ مضارع مجہول ہے، عین کلمے کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر علامت مضارع پر ضمہ نہیں ہے تو کنفرم بات ہے وہ مضارع معروف ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جی، باب آپ نے پڑھ رکھے ہیں، ضربا یضرب، ناصرا ینصر، سامع، فاتح، کارما، علامت مضارع پر فتح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پکی بات ہے یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ اور اگر ہم پڑھ دیں جی یضرب، ینصر، یفتح، یکرم، تو علامت مضارع پر ضمہ آیا کہ نہیں آیا؟ علامت مضارع پر ضمہ آ گیا تو کنفرم بات ہے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ ہے مجرد کے اندر اصول۔ اب جو ہے مزید فی کے ابواب،
مزید فی کے ابواب کے اندر علامت ظاہر ہے آپ نے ابھی وہ ابواب نہیں پڑھے، علامت مضارع پر ضمہ بھی آ جاتا ہے، علامت مضارع پر فتح بھی آ جاتا ہے، لیکن مزید فی کے ابواب میں یہ دستور، یہ قانون نہیں چلے گا بھی اگر علامت مضارع پر ضمہ آ گیا تو آپ اس کو مضارع مجہول کہہ دیں، نہیں، مضارع مجہول کی علامت میں نے ویسے آپ کو پڑھا دی ہے، علامت مضارع مضموم ہوتی ہے اور آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور آخر کے ما قبل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ ہوتا ہے۔ اب رہے مزید فی کے ابواب، مزید فی کے ابواب میں ہم علامت مضارع کو دیکھیں گے کہ علامت مضارع مضموم ہے یا مفتوح ہے، علامت مضارع مضموم ہے یا مفتوح ہے۔ اگر تو آ گئی ہے علامت مضارع مضموم، پھر ہم نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے، عین کلمہ مفتوح ہے یا نہیں، عین کلمہ مفتوح ہے یا، اگر علامت مضارع مضموم ہے تو عین کلمہ کو دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ عین کلمہ کو دیکھیں گے وہ مفتوح ہے یا، اگر عین کلمہ مفتوح ہے تو مضارع مجہول کا صیغہ ہوگا۔ دیکھ لیں بھائی، جیسے یصرفو، صرفا یصرفو سے مضارع مجہول آ گیا، یصرفو، اکرم یکرم سے مضارع مجہول آ گیا، یکرم، تو علامت مضارع مضموم آئی، آپ عین کلمہ کو دیکھیں، عین کلمہ مفتوح ہے یا، اگر عین کلمہ مفتوح ہے تو مضارع مجہول ہے، اگر عین کلمہ مفتوح نہیں ہے تو پھر مضارع معروف ہے۔ صرف یصرف، اکرم یکرم، قابل یقابل، علامت مضارع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مضموم ہے اور عین کلمہ پر فتح نہیں ہے، تو کیا ہو گیا جی؟ مضارع معروف کا صیغہ ہو گیا۔ اور اگر علامت مضارع ہے ہی مفتوح، بھئی دو ہی صورتیں ہیں نا، علامت مضارع یا مفتوح ہوگی یا مضموم ہوگی۔ اگر مزید فی کے ابواب میں علامت مضارع مضموم ہے تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اگر مزید فی کے ابواب میں علامت مضارع مفتوح آ جائے